نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ الحمدللہ ربیع الاول کی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں۔ کثرت سے درود شریف کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے، اپنی مجلسوں کو درود پڑھ کر خوبصورت بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی اور ثواب کا ذخیرہ بھی حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص زینت کے حوالے سے کیا چیزیں جو انسان کو زینت کے طور پر ایز اے مسلم، ایک مسلمان مرد کو یا مسلمان عورت کو کون کون سی چیزیں اختیار کرنی چاہیے اور کن چیزوں کی ان کو ممانعت ہے، اسی ضمن میں ہم نے بہت سے ایسے مسائل اور احکامات ما قبل سلسلوں میں، سابقہ سلسلوں میں وہ ڈسکس کیے ہیں کہ زیورات، ایسے پہناوے یہ کون سے شرعاً جائز ہیں، کب آدمی ایک مرد کے لیے کتنا پہناوے کے اندر کیا چیزیں استعمال کر سکتا ہے، کیا کیا چیزیں ممانعت ہیں، عورتوں کے لیے کیا احکامات ہیں۔ آج بھی اسی سے متعلق کچھ چیزیں وہ کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں مہمان قبلہ مفتی کفیل صاحب ہیں۔ زینت کے حوالے سے کچھ گفتگو اور زیورات پہننے کے حوالے سے کچھ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اس مہینے میں بھی بطور خاص اظہار خوشی میں ایک مرد وہ کیا کیا استعمال کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول جو ہے وہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اور مسلمان اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر عام تہواروں کے مقابلے میں خاص طور پہ اس دن کو بڑا عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور بڑا خوشی کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ نہ صرف 12 ربیع الاول شریف کا 12ویں کا دن، بلکہ مہینہ شروع ہوتے ہی جو ہے یہ خوشی کا اظہار مختلف صورتوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کہیں جو ہے وہ گھروں پہ چراغاں نظر آ رہا ہے، تو کہیں گلی محلوں کے اندر جو ہے وہ جھنڈیاں نظر آ رہی ہیں، جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ یوں ہی ایک چیز جو آپ کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا تعلق جو ہے وہ بیجز کا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بیج لگاتے ہیں۔ جیسے اگر یوم پاکستان ہے تو جناب آپ جشن آزادی کا جو ہے وہ بیج لگا کر جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، فلیگ لگا کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مجھے اس دن سے عقیدت ہے، محبت ہے، اور میں اس کی خوشی میں جو ہے وہ شریک ہوں، اور اپنی خوشی کا اظہار بندہ ان چیزوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو یوں ہی ماہ میلاد کے موقع کے اوپر بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے
یعنی آج ہی نہیں بلکہ ہم اپنے بچپن سے بھی بلکہ اس سے بھی پہلے بھی دیکھتے آئے تو لوگ جو ہے وہ اس کا عقیدت اور احترام کرتے بھی تھے، اور اس طرح مختلف بیجز جو ہے وہ لوگ لگاتے بھی تھے۔ اچھا مختلف تھے، میں نے جو اپنے بچپن میں دیکھے تو وہ جیسے پہلے نہیں گول سا ایک کاغذ کا ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد گتا نما بنا ہوا ہے، ریبن نیچے ہوتی کچھ تھی، اور لڑیاں لگا دی۔ ہاں اور بیچ میں وہ ربیع الاول یا جشن عید میلاد النبی ہمارے ابو ہمیں اس وقت دلاتے تھے۔ اچھا اس وقت اتنے پیجز میں عام چیزیں نہیں تھیں جتنی آج کل جو ہیں وہ، کہ آج کل نالے پاک بھی ہے، مدینہ منورہ شریف بھی ہے، پھر اس پر نگینے بھی ہیں، کلرڈ والے بھی ہیں، مختلف انداز کے اندر جو ہے وہ، جیسے پھر جشن عید میلاد النبی بھی میٹل کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، مختلف انداز ہوتے ہیں، لائٹنگ والے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جائز طریقہ کار میں رہتے ہوئے ان کو اختیار کرنا، بیجز لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں مردوں کے لیے سونا چاندی جو ہے وہ ناجائز ہے، سونے چاندی کے بیجز لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مگر اس کے اندر بعض چیزوں کے اندر تھوڑا سا ادب و احترام والے پہلوؤں کو بھی پیش نظر جو ہے وہ ٹھیک رکھنا ضروری ہے، کہ مثال کے طور پر آپ نے نالے پاک جو ہے وہ امامے پر جو ہے وہ لگا لیا، اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو وہ نالے پاک جو ہے زمین پر جو ہے وہ لگ رہا ہے، تو یہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے نالے پاک تو لگا ہوا ہے لیکن اب آپ کو واش روم جانا ہے، تو اب ایک عام روٹین کے اندر ایسا خیال نہیں رکھا جاتا تو اسی حال میں جو ہے وہ چلے گئے، تو لہٰذا اب آپ کو ادب کا خیال کرنا ہے کہ آپ اس نالے پاک کو جو ہے وہ اتاریں گے، اتار کے یا تو باہر جو ہے وہ رکھیں گے یا جیب کے اندر جو ہے وہ اسے رکھیں گے، پھر ہی آپ جو ہے واش روم کے اندر جو ہے وہ جا سکیں گے۔ تو یوں ادب و احترام کا بہرحال تعلق اپنی جگہ پر موجود ہے، تو جائز زینت بھی ہے، اور یہاں پہ در حقیقت زینت سے زیادہ خوشی کا اظہار جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار جو ہے وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ ان کی اجازت ہے، لیکن بعض لوگ جیسے اب وہ پٹے جو ہے وہ اگر کوئی آپ پہن لیں اس کے اوپر جشن عید میلاد النبی لکھا ہوا ہے، تو کوئی بھی اس طرح کی چیز جو کہ عورتوں سے مشابہت والی بن رہی ہے اس سے مردوں کو جو ہے وہ بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یوں ہی ایسا نہ ہو کہ جناب کوئی جو ہے وہ محبت کے اندر جو ہے وہ انگوٹھی ایسی بنوا لے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سے زائد نگینے لگے ہوئے ہوں، اس کے اوپر کوئی نالے پاک بنا ہوا ہو یا اور یا کچھ بنا چاندی ہوا کی ہو، نہ ہی ہو، یا عام چاندی ہو۔ کی نہ ہو دوسری جو ہے وہ ہو۔ تو بہرحال ہمیں محبت کا اظہار بھی کرنا ہے اور جائز طریقے کار کے مطابق کرنا، یہ ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ دائرہ شریعت مطہرہ کا ہے ہر چیز کے لیے، ماشاء اللہ۔ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اس میں رہتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو ثواب کا بھی باعث ہو۔ زیب و زینت کا جو یہ تعلق ہے عورتوں خواتین کے ساتھ ایک رہتا ہے، اور ان کے لیے زینتیں ویسے بھی شریعت مطہرہ میں کچھ اجازتیں وسعت کے ساتھ ہیں، لیکن اس کی بھی شریعت کی کوئی حد بندی کیٹیگری یہ اب زینت بھی اختیار کرنی ہے، اور پھر اس زینت کو ظاہر بھی کرنا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا اس پر بھی کچھ گفتگو ہو کہ ایسی زینت، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو زینت کا اظہار ہے، اور ایک وہ کہ جس کو آپ ایک طرح کا ثواب کے دائرے کار میں رہتے ہوئے، اور پھر اس کے اندر کہیں گناہ کا دخل نہ ہو جائے۔ جی بالکل، کہ عورتوں کے لیے زینت اختیار کرنے کے تو حکام ہیں، لیکن عورتوں کے لیے زینت کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے بہت پابندی، یعنی مرد کے لیے زینت اختیار کرنے میں دیکھیں تو لمیٹڈ صورتیں ہیں، بہت زیادہ زینت اختیار کریں، ریشم نہیں پہن سکتا، سونا نہیں پہن سکتا، اور بہت ساری چیزوں کے اندر مرد کی زینت کے معاملے کے اندر حدود و قیود ہیں، پابندی، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر عورت کے لیے زینت کے معاملے میں گنجائش ہے بہت زیادہ، کافی حد تک اس کو زینت کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے اظہار پر جو ہے وہ پابندی ہے کہ وہ اس کا زینت کا اظہار لمیٹڈ ہے، کہ بہت ساری زینتیں تو اس کی وہ ہیں جو فقط شوہر پر ظاہر کر سکتے، یا اگر اس کے علاوہ بعض وہ زینتیں ہیں جن کا تعلق اس کا فقط عورتوں کے ساتھ ہے یا اپنے محارم مردوں کے ساتھ، غیر کے اوپر تو زینت ظاہر کرنا جائز، زینت بھی ظاہر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ عورت کو تو اپنے بدن کو قطع نظر زینت کے کہ زینت کی ہوئی ہو یا نہ کی ہوئی ہو، اس کو اپنے بدن کو ہی چھپانے کا جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا عورتیں ماہ میلاد کی خوشی مناتے ہوئے یہ بات نہ بھول جائیں کہ نہیں ہمیں تو جو ہے وہ زینت اختیار کرنی ہے، زینت کا اظہار کرنا ہے، ہم تو خوش ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر، تو ہم جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ اظہار اس طرح کریں کہ وہ غیر مردوں کی طرف جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔
سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب ویسے نہیں تو جناب تصاویر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر لگا دیں اور مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے پلیٹ فارمز کے اوپر لگا دیں، جس سے بے پردگی کی صورت جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو وہ جائز نہیں۔ یوں ہی نعت خوانی کرنی ہے تو نعت خوانی کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ ان کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے، کیونکہ مسلمان کے ہر کام کا مقصد اللہ اور اس کی رضا کا حصول۔ جب ہر کام کو کرتے ہوئے یہ مقصد پیش نظر رکھیں گے تو دین کا کام کرتے ہوئے بھی جہاں ہمیں یہ دکھے گا کہ یہ کام ہمارا اللہ رسول کی ناراضی کا سبب بن رہا ہے، ہمیں بیک ہونا پڑے گا، پیچھے ہونا پڑے گا، اس سے بچنا ہوگا، اور جو شریعت نے دائرہ بیان کر دیا ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے ہی ہمیں ہر کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا غیر مردوں تک آواز جانا، تو بعض اوقات تو مائک ساؤنڈ اس کا استعمال خواتین کی محافل میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن شرعی حکم وہی ہے کہ وہ اگر ساؤنڈ یا مائک ہے تو پھر یا تو جگہ ایسی ہو کہ آواز ہی باہر نہ جاتی ہو، اسی روم میں رہتی ہو، اور لیکن جو سوشل میڈیا پہ اس کو لائیو کر دیا پروگرام اس طرح اپنے کلپس کی صورت میں یا کچھ بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ یہ ترنم والی یہ ساری چیزیں، تو اس کی تو اور ممانعت ہو جائے گی۔ بالکل، یہاں پر اصل میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، کیا انہیں ہمارے اس فعل سے خوشی ہوگی یا ناراض ہوں؟ ہم اگر کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں اور اس کے گھر میں جا کر کوئی ایسا کام کریں جس کا پتہ ہے کہ وہ سامنے والا ناراض ہوگا، صحیح بات، کبھی بھی نہیں کریں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منا رہے ہیں یا ویسے بھی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس موقع کے اوپر، تو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے خود صاحب میلاد جو ہے وہ ناراض ہو۔ تو میلاد منائیں، گھر کے اندر جو ہے وہ بغیر مائک کا جو ہے وہ کریں، اور بغیر مائک میں ہی عافیت ہے، کیونکہ بہرحال بغیر مائک کے ہی آوازیں جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ جب کئی لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آواز کو بہت بلند ہو کم جاتی ہوتا ہے ایسا جن کے گھر یا کمرے بالکل ایسے ساؤنڈ پروف ہوں جی، اور جس میں آواز باہر باہر نہ نہیں جائے، جاتی، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بسا اوقات یوں بھی سوچ لیا جاتا ہے کہ بھئی گلی محلے میں آواز نہیں جا رہی، لیکن اس گھر کے اندر اس گھر کے ہی مرد موجود ہوتے ہیں کہ اب باہر سے محلے کی خواتین آئیں گے تو محلے کی خواتین کے لیے تو وہ نامحرم ہی ہے نا، اور محلے کی خواتین جو ہے وہ اگر نعت پڑھ رہی ہیں اور گھر کے اندر جو ہے وہ بھائی ہے، بہن ہے، بیٹے ہیں، وہ گھروں کے اندر ہی ہیں، وہ کون سا ان کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا کہ آج آپ جو ہے وہ گھر سے باہر جو ہے وہ رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان تک آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی لیے جو دعوت اسلامی کی سطح پر منع ہے مائک استعمال کرنا خواتین کو، کہ خواتین جو ہے وہ مائک استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا، نعت خوانی کی محافل میں یا ویسے نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ بھی مائک کے علاوہ بھی اس بات کا خاص طور پہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے۔ تو کیا کسی کو اگر یہ اس میں شبہ داخل ہو کہ یہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے بھائی، نعت خوانی ہی بند کر دیں، میلاد ہی بند کر دیں، تو بعض اوقات کوئی نیکی والے کام ہیں لیکن اس کے اندر کوئی اور دوسرے معاملات داخل ہو جاتے ہیں، تو اب یہ کہ کہیں کہ چلو خواتین کا تو ایک اغلب انداز یہ ہو گیا تو اب یہ کام ہی بند کر دیں، تو کیا میلاد؟ دیکھیں، کام بند کرنا تو کسی بھی چیز کا جو ہے وہ نتیجہ درست نہیں ہے اگر یہ نکالا جائے گا کہ شادیاں ایک عرصے سے ناجائز طریقے سے ہوتی آ رہی ہیں۔ ناجائز طریقے سے ہوتی آ رہی کا مقصد یہ کہ اس کا جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، تو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کتنی شادیاں جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہیں کہ اس میں بے پردگی نہ ہو، اس کے اندر ناچ گانا نہ ہو، موسیقی نہ ہو، اور دیگر ناجائز امور نہ ہو، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بنیاد پر شادی بند کر دی جائے، بھائی شادی کرنا ہی بند کر دیں، ایسا نہیں۔ تو کبھی بھی برے کام کی وجہ سے اچھے کام کو بند نہیں کیا جاتا، بلکہ اس برے کام کو اچھے کام سے دور کیا جاتا ہے، اسے ختم کیا جاتا ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی کیا جائے گا کہ جو خواتین کے محافل ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا۔ بند کرنا اس کا تو حل نہیں ہے، بند کرنے پہ آئیں گے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، شریر قسم کے لوگ ہیں، وہ دین کے ہر معاملے میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ڈالتے رہیں گے، تو ان کو جو کام دین کا بند کروانا مقصود ہوگا وہ اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ تو مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بچے آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں، تو آپ اس وجہ سے بچوں کو منع کریں گے یا مسجد کی جماعت ہی بند کر دیں کہ نہیں جناب جو ہے مسجد کی جماعت ہی جو ہے وہ بند کر دیں؟ یہ تو کوئی بند جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے اچھے کام کیے جائیں گے، ہاں ان کے ساتھ جو برے کام ہیں ان کو روکا جائے گا۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند افراد یا چند کسی خاص طبقے یا خاص علاقے میں ایسا ہوتا ہو، لیکن اب اس کو پورے اوورال
سب پہ اوپر لاگو کر دینا کہ ساری جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں. بلکہ ہمارے کراچی شہر کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ایک جو ہے وہ بڑا شہر ہے اور 2 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود گھروں میں کئی الحمدللہ خواتین کے بھی ایسے پروگرام، اجتماعات اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سیپریٹ انداز میں اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے اس جب دیکھنا دعوت اسلامی کی سطح پر ہر بدھ اجتماع جو ہے وہ علاقے میں ہوتا ہے، مردوں کے اجتماع سے بھی زیادہ جو ہے وہ یہ اجتماعات ہوتے ہیں، تو وہاں ایسی عمومی طور پہ ایسی کوئی شکایت کوئی بھی نہیں نہیں ہوتی کہ جناب جو ہے وہ عورتوں کی آواز جو ہے وہ غیر محرم مردوں تک، بلکہ ایسی جگہ کا ہی اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. تو بہرحال جیسے میلاد شریف مردوں کے لیے منانا ایک عظیم سعادت کی بات ہے، اس نعمت کا چرچا ہے اور وہ شکرانہ نعمت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بالکل ان کے لیے بھی سعادت کا باعث ہے. جہاں کوئی خرابی داخل ہو چکی ہو اس کو ضرور ختم کرنا چاہیے، لیکن اچھے انداز سے محافل کا یہ اہتمام یہ رہنا چاہیے. منشن کے ناظرین، کچھ آپ کے سوالات اور کال ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عطا فرما دیں. عید میلاد النبی کا ثبوت قرآن پاک سے، تو دلائل تو اس کے بہت زیادہ ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے. دیکھیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو رب نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت پر چرچا کرو. قرآن میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے محبوب ان سے فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، اور یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں یہ عمل اس سے بہتر ہے، یعنی اس میں خرچ کرنا یہ بھی اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر کے رکھتے ہیں. اللہ کا فضل جب ملے خوشی مناؤ، رب کی رحمت ملے خوشی مناؤ، اور ہمارے پیارے نبی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا. تو یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کے فضل بھی ہیں، اور ہم اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ رب عز و جل نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے، امتی بننے کا ہمیں شرف عطا فرمایا. خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے. مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے آپ روزہ رکھتے. تو آپ سے جب عرض کی گئی کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو یہی ارشاد فرمایا اس میں میری پیدائش ہوئی ہے، میری ولادت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم میلاد ہر پیر یعنی مہینے میں 4 دفعہ وہ مناتے تھے اس انداز سے. تو یہ بھی کیا تھا کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، یعنی روزہ رکھ کے بھی ایک اس شکرانہ نعمت کا اظہار تھا. تو یہ نعمت پر اظہار ہے، خوشی منانا بالکل قرآن پاک سے بھی اور احادیث طیبہ کے حوالے سے اگر ہم جائیں تو بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے اس میں حدیثیں ہیں. کفیل صاحب ذرا یہ دیکھیں کہ ابو لہب نے، بخاری کی حدیث ہے، اس طور پر نہیں کہ یہ نبی ہے بلکہ اس طور پر کہ بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. تو مرنے کے بعد جب اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی بھلائی نہیں ملی، لیکن انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ گویا اس سے وہ سیراب اس کو جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ فائدہ ملتا ہے. تو شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا لکھتے ہیں کہ ایک وہ جو کافر تھا لیکن اس بات پر خوشی کی کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کا یہ صلہ اس کو بھی اس انداز سے عطا کیا ہے. اور وہ بندہ مومن جو ایمان والا ہو، آپ کا امتی ہو،
آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ جب آپ کی میلاد کی خوشی کرے گا تو اللہ اس کو کتنے انعامات سے نوازے گا۔ اور یہ ہمیشہ چلتا رہا ہے سلسلہ۔ وہ امیر اہل سنت نے لکھا اپنے رسالے میں کہ بعض اولیاء کو جنہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا کہ مسلمان آپ کی خوشی کرتے ہیں، آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم ان سے خوش ہوتے ہیں۔ دلائل بہت زیادہ ہیں، تفصیلی گفتگو بھی ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے تھے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کفیل بھائی، میلاد کی صحیح طرح کی لوگوں کو شاید یہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو صحیح تفصیل نہیں پتہ ہوتی کہ میلاد ہوتا کیا ہے، کیا کہتے ہیں۔ بسا اوقات جو ہے وہ اعتراض برائے اعتراض یا تنقید برائے تنقید لوگوں کے ذہن میں کوئی ایک بات سنی سنائی ہوتی ہے، وہ اس کی ڈیفینیشن کی طرف جو ہے وہ جاتے نہیں، یا کوئی اعتراض اگر ذہن میں آ جائے تو اس کو تولتے نہیں ہے کہ یار اس اعتراض میں کتنی جو ہے وہ جان ہے نہیں ہے، اور بس ایک سنی سنی بات جو ہے وہ آگے کرتے ہی آتے ہیں۔ ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ بھئی سیرت کی کتابیں بھی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو حضور کا میلاد ہی تو ہے۔ بالکل، یعنی میں جلسے کے اندر جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی سیرت ہی بیان کر رہے ہیں حضور کی۔ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں، اچھا پھر چلیں آپ یہ سیرت آپ نہ بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو اسکول میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسلامیات کی یا دیگر پوری اسلامیات کے اندر سیرت پوری چل رہی ہوتی ہے، یعنی کلاس 1 سے لے کے آپ دیکھیں کلاس 10 تک جو ہے وہ سیرت جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کسی میں کوئی واقعہ، کسی میں کوئی پورا جو ہے واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ واقعہ معراج ہے، پیدائش کے بعد جتنے واقعات ہوئے وہ تمام سیرت میں، تو آپ کے بچوں کو یہ پڑھایا تو جا رہا ہے، یہ اور کیا ہے؟ تو در حقیقت میلاد کے اندر ایک تو عشق و محبت والی بات ہے، وہ تو ایک جدا بات ہے، اس کی تو بات ہی نرالی ہے۔ اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، حضور کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنا، اور اس سے ایک مسلمان کا، مومن کامل کا، عاشق رسول کا لطف اندوز ہونا، کہ محبوب کے ذکر سے جو ہے وہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے انسیت حاصل ہوتی ہے، اسے خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہی ہے در حقیقت، تو میلاد یہی ہے۔ اب اس کا کبھی اظہار یا کبھی اس سیرت کا جو ہے وہ پڑھنے کا، یاد کرنے کا انداز نثر میں ہوتا ہے بیان کی صورت میں، کبھی نظم کی صورت میں ہوتا ہے، وہ نعت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ انداز جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے تو کوئی بھی شخص منکر نہیں ہو سکتا کہ حضور کی سیرت بیان کرنا کوئی منع کرے، یا حضور کی سیرت پڑھنا کوئی منع کرے، یا حضور کی سیرت کو نظم میں سننا جو ہے وہ کوئی منع کرے، تو اس سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ روک نہیں سکتا۔ وہ ایک پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ۔ تو یعنی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اب میلاد میں ہوتا کیا، پہلے قرآن کی تلاوت اب کوئی کہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں کہوں گا پھر اس کو کیا کہنا چاہیے جس کو قرآن کی تلاوت ہی ابھی ثابت نہ ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوت۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ میلاد میں ہوگا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظم کی صورت میں صحابہ پڑھتے تھے، حضرت حسان بن ثابت اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نعت خواں کے طور پہ مشہور تھے۔ اچھا، اسی طرح آپ کہیں کہ خالصتاً حدیث اور جیسے ہم بیان کرتے ہیں اس طور پر، تو صحابہ بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ذکر کرنے کے لیے بھی، آپ کو یاد کرنے کے لیے بھی، تعریف کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ سارے میلاد ہی ہیں، ذکر مصطفیٰ یہ میلاد ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس یہ پڑھتے جائیں اور حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کثرت سے کرتے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ جی مزید کو مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ آئٹمیں ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں لیکن ہم کسٹمر کو دینا نہیں چاہ رہے ہوتے، تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسٹمر کو یہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ویسے ہی مبہم طور پر اس کو بولے کہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ذریعہ رہنمائی فرما دیں۔ جی کفیل بھائی، سوالات تو دارالتعلیم سنت کا سلسلے میں مختلف موضوع جو بھی رکھیں، سوالات ظاہر ہے مختلف آتے رہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، چیز ہے دینی نہیں ہے کسٹمر کو تو کیا کہیں؟ لیکن جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ اب دینی نہیں ہے آپ نے تو آپ اسے یا تو سامنے نہ رکھیں، لیکن سامنے نہ بھی رکھیں تو بھی بسا اوقات جس دکان پہ وہ چیز بکتی ہے تو لوگ آ کر پوچھتے تو ہیں کہ بھائی وہ ہیں، تو اب واضح طور پہ یا تو منع کر دیں کہ بھائی بیچنے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہی تو ہمت نہیں ہے، منع کرنے کی ہمت نہیں ہے، یا کہنا نہیں ہے، یا اور فتنے کا ہے، لڑائی آئے گی۔
اب جیسے یہ عام طور پہ چیز بیچنے میں بھی ہوتا ہے، عام طور پہ کبھی قرض کے معاملے میں یا کھلا مانگ رہے ہیں نا، چینج دے دو بھائی، جی جی اب چینج ہے لیکن دکانداروں کا کہنا یہی ہے کہ میں نے ابھی اس کو 5,000 کی چینج دے دی، اب میرے پاس بھی دن بھر میں پھر میں مانگنے شروع ہو جاؤں گا، تو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر وہی ہے کہ نپے تلے محتاط الفاظ ہی کہے جائیں. جیسے چینج ہے تو یہ ہے کہ بھئی آپ کو دینے کے لیے نہیں، پھر اپنا جو ہے وہ ہے ٹھیک، اس لیے آپ کو دینے کے لیے ابھی میرے پاس چینج نہیں. اب صحیح اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہے جائیں. اسی طرح وہ چیز ہے تو اگر واقعی مثال پر وہ چیز اس لیے ہے کہ یار کسی کسٹمر کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اسے دینی ہے، تو کہہ دیں کہ یار ایک پیس ہے یا جو ہے وہ میں نے کسی کسٹمر کے لیے رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا. بہرحال یوں اس طرح کے محتاط الفاظ ہی کہیں گے، جھوٹ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور سچ میں برکت ہے. ایک مرتبہ آپ واضح طور پہ کہہ دیں گے، یہ چینج والے جتنے بھی آتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ واضح کہہ دیں کہ میرے پاس ایکسٹرا نہیں ہے، میری ضرورت کی ہے، اب میں اس کے بعد میں خود پریشان ہو جاؤں گا، یہ تو وہ سامنے والے کو پتا ہوگا اور وہ بھی آئندہ اس طرح کا جو ہے وہ انداز نہیں اختیار کرے گا. دوسری یہاں بات مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی بعض ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے ہم سوال کریں، لوگوں سے ہم اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے والا تکلیف میں آ جائے. یہ تو کسٹمر کے لیے یا آنے والے کے لیے ہے. اور جو دکاندار ہیں اگر خیر خواہی کا اس معاملے میں جذبہ رکھیں اور آپ کے پاس ہے تو پھر وسعت قلبی کے ساتھ آپ ان معاملات کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. جی مزید سوال. وہاں بتاری بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ دکان پر ایسی مہندی یا کلر بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے جس کی طے جم جاتی ہے؟ ایسے یہ کلر ملتے ہیں برون بلیک وغیرہ، ایسے کلر بیچنا. کئی آج کل مارکیٹ کے اندر کلرز آ چکے ہیں اور بطور خاص وہ کلرز جو بالوں کو کالا کرتے ہوں، اور اسی طرح جو مہندیوں کا ذکر انہوں نے کیا. جس مہندی کا استعمال یا کلر کا استعمال ہی ناجائز ہے، کہ پتہ ہے کہ یہ بالوں پر ہی لگائی جاتی ہے، بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے کہ یہ گناہ کے کام پر مدد کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو لہٰذا اس طرح کا کلر بیچنا جائز نہیں ہے. انہوں نے بات کی تہ والی، شاید لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ بالوں پر کلر لگانا تہ کی وجہ سے ناجائز ہے، حالانکہ بالوں کے اوپر جو مہندی یا کلر ہوتا ہے وہ تہ والے نہیں ہوتے بلکہ وہ رنگت والے ہی ہوتے ہیں. ان کی ممانعت کی وجہ ان کا سیاہ ہونا ہے، کالا ہونا ہے، کہ کالی مہندی لگانا یا کالا کلر لگانا یہ مرد و عورت دونوں کے لیے اپنے بالوں پر ناجائز ہے. ہاں البتہ اب بات کریں کہ بعض مہندیاں جو ہے وہ عورتوں کے جسم پر لگانے والی، بدن پہ لگانے والی بھی تہ والی جو ہے وہ آتی ہیں. تو اب اگر واقعی وہ ایسی جو ہے وہ مہندی ہے کہ اس کے اوپر تہ جم جاتی ہے تو پھر بتا کر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بیچیں کہ بھئی یہ تہ والی جو ہے وہ مہندی ہے، اس کی تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے، بعد میں وضو نماز کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ اس کے استعمال جائز ناجائز دونوں طرح کے موجود ہیں. چھوٹی بچیوں کو لگانے چھوٹی کے اعتبار بچیوں کو لگائی جا سکتی ہیں، یا عورت اپنے جو ہے وہ مخصوص ایام کے اندر جو ہے وہ لگا سکتی ہے، تو اس وقت اس کو نماز نہیں پڑھنی تو وضو غسل کے مسائل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں آنے. یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس ایسا ریموور ہو کہ وہ اسے جو ہے وہ مٹا سکے ٹھیک. وضو یا غسل کے ٹائم پر، تو لہٰذا کم از کم بتا کر جو ہے وہ بیچ جیسے دیں. عام طور پہ نیل پالش ہے، نیل پالش وغیرہ ہے تو وہ بتا کر جو ہے وہ بیچ دیے، چونکہ نیل پالش تو واضح ہے. جیسے عام طور پہ نیل پالش ہے یہ لیکن نیل پالش تو واضح ہے نا کہ اس کی تو تہ جمتی ہی ہے، سب کو پتہ ہے، جو بھی لے کے جا رہا ہے وہ اس کو جو ہے وہ پتہ ہے. اب وہ اسے جو ہے وہ اس کے حکام ہے کہ وہ اس کو جو ہے مہندیوں کا عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. مہندیاں جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، کہ بعض جو ہے وہ شک و شبے والی ہیں، بعض میں جمتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو لگانے کے. اچھا پھر یہ کہ اس کی تہ جمنا فوراً واضح بھی نہیں ہوتا، بعد میں واضح ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہاں، ایک یہ کہ خود دکاندار کو بھی نہیں پتہ، اس نے پیچھے سے خریدی ہے، اسے بھی نہیں پتہ کہ یہ کون سی مہندی ہے، اس کا کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں. لیکن یہ ہم ساری بات کر رہے ہیں ان مہندیوں سے متعلق جو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہاتھوں پہ لگانے والی. باقی جو داڑھی کے بالوں پر، سر کے بالوں پہ لگانے والی ہے، تو وہ جو کالی مہندی ہے وہ بیچنا جائز نہیں. کالا کلر بھی کالا کلر بیچنا بھی جائز. ایسے کلر کے جو کیا ہے اس میں گنجائش، براؤن ٹائپ کے یا ہلکے لائٹ براؤن ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ دور سے دیکھنے میں بھی کالے نظر آئیں. اگر اتنے ڈارک براؤن ہیں کہ دور سے دیکھنے میں کالے نظر آئیں گے تو وہ اس کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی لگانے کی.
تو ہاں نارمل براؤن ہے تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عمومی طور پر بالوں پر جو لگتی ہیں مہندی یا کلر وغیرہ وہ اپنا جرم نہیں چھوڑتے. بعض لوگ کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ممانعت شاید اس وجہ سے ہے کہ یہ جرم چھوڑ دیں گے اور وضو غسل نہیں ہوگا کلر کی وجہ سے، کلر کی رنگت کی وجہ سے. اگر جیسے کسی نے لگا لیا وہ تو وہ گناہگار تو ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کی وضو غسل اس کا نہیں ہوگا. وضو غسل ہوگا اس کا، کیونکہ بہرحال وہ جرم نہیں چھوڑتے بلکہ فقط وہ رنگت ہی چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرے سامنے پیالہ رکھا ہوا ہے، اس کی جو یہ کلر ہے، یہ تو اس طرح کا اگر کلر کوئی لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واضح جو ہے وہ براؤن جو ہے وہ ہے. اس طرح کا جو نہیں کر سکتے ہیں. آج کل کچھ مارکیٹوں میں ڈارک براؤن آتے ہیں اور وہ یہی کہہ کے بیچ دیتے ہیں بھی ڈارک براؤن ہے، ڈارک براؤن ہے. اچھا ڈارک براؤن تو بالکل بلیک کی طرح ہی ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہ بسا اوقات جو مسئلہ پوچھنے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں لکھا ہوا یہ کلر براؤن ہے. یعنی وہ الفاظ پر کھیل رہے ہوتے ہیں یا وہ الفاظ کو ہی مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا تو براؤن ہی ہے نا. اب اس سے آ رہا کچھ اور ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، وہ اس پر بات نہیں کرتے. بھائی دیکھیں لگایا تو یہی تھا مفتی صاحب، یہ کمپنی نے یہی لکھ کے دیا کہ یہ براؤن ہے. تو بات الفاظ کی نہیں ہے، بات اس کی نہیں ہے کسی نے آپ کو کیا کہہ کر بیچا، کیا کہہ کر آپ نے لیا. بات اس کی ہے کہ کلر آ کون سا رہا ہے. صحیح ہے. اگر کلر اس کے اوپر کالا آ رہا ہے تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جو ہے وہ کالا مثال کے طور پہ لیا ہے اور لگایا اور اس کے اوپر کلر جو ہے وہ سفید آ گیا تو ٹھیک ہے بھائی جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اصل یہی ہے کہ کلر کون سا آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہوگا. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ بعض لوگ کڑا پہنتے ہیں یا ایسی چین پہنتے ہیں اور کوئی پتھر کے اوپر اللہ عز و جل کا نام، نبی پاک کا نام اس پہ ہوتا ہے اور وہ پہن لیتے ہیں، کڑے پہ نام ہوتے ہیں پہن لیتے ہیں، تو ایسا پہننا کیسا؟ جی کیا کہتے ہیں؟ کہ مرد کے لیے تو کڑا پہننا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح انگوٹھی ایسی کہ جو کہ چاندی کی نہ ہو یا چاندی کی ہو اور وزن میں زیادہ ہو یا نگینے زیادہ ہوں وہ بھی ناجائز ہے. تو تبرک کے طور پر بھی ناجائز چیز پہنیں گے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گی. جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں بھی حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اس طرح کا کچھ پہنے ہوئے دیکھا تو پوچھا کس لیے ہے، تو اس نے کہا کہ کمزوری سے بچنے کے لیے. فرمایا کہ یہ چیز تمہیں اور کمزور ہی کرے گی. اس طرح کا خلاصہ اس حدیث پاک کا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تبرک حاصل کریں لیکن وہ جائز چیزوں سے حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا کوئی بھی مقدس نام ہے اس سے بالکل برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جائز طریقے سے. اسے کاغذ میں لکھ کے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، لیکن اس کو اگر ناجائز کڑے پر یا ناجائز جو ہے وہ انگوٹھی کے اوپر آپ جو ہے وہ لکھوائیں گے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ گناہگاری ہوں. یہ عجیب معاملہ ہے کہ مزار پہ جائیں گے تو مزار کے ارد گرد جو دکانیں ہیں وہاں سے تبرک لیں گے، صاحب مزار کی تعلیم سے تبرک نہیں لے رہے. کہ وہ انہوں نے کیا فرمایا، مدینے شریف ضرور جائیے، مدینے کی بھی برکتیں ہیں، لیکن مدینے کے ارد گرد جو باہر وہ دکانیں ہیں نا وہاں سے اپنے گمان کے مطابق خود ہی تبرک کوئی نہ بنا لیں. تبرک وہی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں ان کی ہم لوگ یہ بھی سوچتے نا کہ یار اگر یہ بات جو ہے وہ غلط ہوتی تو مدینے میں بکری ہوتی. جی اب یہ اس طرح کی چیز، اگر یہ چیز غلط ہوتی تو کیا مزار کے قریب میں جو ہے وہ بک رہی ہوتی. یوں بھی دلائل جو ہے بس اوقات کو دے رہے ہو. جی جی جی. تو ہر جگہ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دکان کرائے پہ لیے، اس کو لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ یہ چیزیں لینی ہیں تو بس ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کسٹمر کے مطابق جو ہے وہ دکاندار مال بھرتا ہے، وہ چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، اس سے غرض عموماً نہیں ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں پر پیشہ ور فقیروں کو، ایسوں کو دینے سے منع کیا، اور وہیں آپ نے زیادہ تنبیہ ان کی فرمائی جو ان کو دیتے ہیں. جی کہا کہ اگر یہ نہ دیتے تو ان کی یہ عادت نہ بنتی، ورنہ آج جو یہ ہو رہا ہے معاملہ تو فرمایا یہ ان کے دینے کی وجہ سے ان کی عادتیں جو ہے وہ آگے خراب. جتنے بھی یہ چیزیں ناجائز بک رہی ہیں لوگ جو ہے وہ خریدنا چھوڑ دیں گے تو یقیناً وہ بھی رکھنا چھوڑ دیں گے. بنانے والے بنانا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، وہ چیز مارکیٹ سے جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے. اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. کئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتنی چیزیں جو پہلے تھیں اب نہیں. صحیح وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ چھوڑ دیا، نئی ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے. تو جب ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کے استعمال سے ایک چیز گئی تو وہ مارکیٹ سے بھی غائب ہو گئی. اگر اب آپ وہ ڈھونڈنے جائیں تو وہ آپ کو ملے گی نہیں وہ چیز. بالکل ایسا یہی ہے کہ اگر ہم خود اپنے طور پہ عمل کریں، اور دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ہر فرد اپنے طور پر یہ سوچے کہ میں نے اس ناجائز چیز کو نہیں لینا. تو جب ہر کوئی جو ہے وہ بچتا چلا جائے گا تو ایک وقت آئے گا
کہ وہ چیز مارکیٹ سے جو ہے وہ اس طور پہ ختم بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک SMS کے ذریعے سوال ہے، اور وہ سوال کہ شکرانے کے نوافل جو ادا کیے جاتے ہیں اس کے بھی کوئی خاص وقت ہیں یا ٹائم پیریڈ ہے؟ نوافل کے لیے مکروہ اوقات ہیں کہ ان مکروہ اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ شکرانے کے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات جو میں عرض کرتا ہوں، جیسے فجر کا وقت جب شروع ہو گیا تو اب آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، فجر کا وقت شروع ہو گیا، یعنی سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوا تو اب اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مکروہ وقت تو نہیں ہے؟ یہ مکروہ وقت جو ہے وہ فرضوں کے لیے نہیں ہے، اچھا، یا قضا نماز کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ نفل کے لیے مکروہ وقت ہے۔ یعنی عام طور پہ جو 3 وقت مشہور ہیں جی، نفل کے لیے اور بھی اوقات نفل کے لیے 12 اوقات ہیں، اچھا، ان کے ساتھ ان 3 کے ساتھ 12 اوقات، یعنی سمجھیں کہ ان 3 کو ہٹائیں تو 9 اوقات مزید ہیں جو نوافل کے لیے مکروہ اوقات کے اندر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان اوقات کے اندر نوافل آپ ادا نہیں کر سکتے۔ یوں ہی جو ہے وہ جیسے جماعت کھڑی ہوئی ہے اس وقت جو ہے وہ آپ نفل جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے اندر جو ہے وہ حاضر ہونے کا حکم ہے۔ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ کو خطبہ جمعہ جو ہے وہ سننے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو یوں مختلف اوقات ہیں عصر کی کہ ان نماز کے عصر کی نماز کے بعد جیسے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، ہاں آخری 20 منٹ جو ہیں ان میں آپ قضا بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاں اگر اس دن کی اثر نہیں پڑی تو فقط وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یوں مختلف اوقات ہیں، تو جو مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو نوافل سے بچنا ضروری ہے، اور جو نوافل کے مخصوص اوقات ہیں عمومی طور پہ جو لوگوں کے زیادہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے، ایک تو فجر والا وقت اور ایک عصر کے بعد والا جو ہے وہ وقت، اس کے اندر عموماً جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں یا اس کا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ان اوقات کا خاص طور پر خیال کریں، اس کے علاوہ بھی اوقات ہیں لیکن عموماً وہ درپیش اتنے زیادہ نہیں آتے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوالات؟ قومی بچت بینک میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں اس میں سے جو کمیشن ہمیں پروفٹ ملتی ہے کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی، قومی بچت کی کمیشن، یہ قومی بچت میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں در حقیقت وہ قرض کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، اور اس پر جو پروفٹ کنڈیشنل ہوتا ہے، مشروط ہوتا ہے، وہ سود ہے، اور سود حرام ہے، بالکل بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ جو پھر یہ قومی بچت میں جو اس طرح کے پروفٹ جو آپ نے سود کے ہیں وہ تو اس طرح کے سود کا پیسہ آ جاتا ہے۔ اب بعض اوقات لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ آ گیا پیسہ تو چلو کوئی نیکی کا کام کر لو، جیسے آج کل بھی اس طرح کے انداز ہوتے ہیں، چاہے کہیں مسجد نظر آ رہی بن رہی ہے چلو یا مسجد میں لگا دیتے ہیں، کچھ کے گمان یہ ہوتے ہیں کہ آدھا نکال دو آدھا صحیح ہو جائے گا میرے لیے، اس طرح کے جو پیسے ہی حرام ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جو حرام پیسہ ہے، خاص طور پہ سود کا پیسہ ہے، اس کی حکم یہ ہے کہ اگر تو کسی فرد سے آپ نے پیسہ سود لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے واپس کریں یا صدقہ کریں، صحیح، اور صدقہ کرنے میں ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی ہوگی۔ اس اچھا، بات سے بھی اندازہ کریں کس قدر گندا پیسہ ہے کہ آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں لیکن شریعت کہہ رہی ہے ثواب کی نیت کر کے صدقہ نہ کریں۔ اور عمومی طور پہ جب اس طرح کے اداروں سے لیا جاتا ہے تو انہیں واپس کرنا ممکن نہیں ہوتا، واپس کریں گے تو کسی کی جیب میں ہی جائے گا، اداروں کو تو واپس جائے گا نہیں، تو پھر صدقہ کرنے کا ہی حکم ہوتا ہے، اور اس میں بھی صدقہ ثواب کی نیت کے بغیر ہوگا۔ اب صدقہ کسے کریں گے؟ کیا مسجد مدرسے میں دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ جو مستحق کے زکوٰۃ فرد ہے اس کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح ہم اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرعی فقیر تلاش کرتے ہیں، اسی طرح شرعی فقیر تلاش کر کے اسے دینا ہوگا، اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جناب 2.5% آپ دے دیں یا 40% دے دیں، 50، جو چیز پوری ہی صدقہ کرنے کا حکم ہے پوری ہی صدقہ آپ کریں گے، صحیح، وہ ٹوٹل ہی مال آپ کے حق کے اندر جو ہے وہ حرام ہے، لہٰذا وہ سارا مال ہی۔ اور یہاں پر بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب یہ تو بیوہ تھی یا یہ جو ہے وہ غریب تھا یا یہ ایسا تھا، تو ایسے افراد کے لیے بھی سود کا پیسہ حلال نہیں ہوگا جو انہوں نے خود اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی ان کے ہی خاندان میں کوئی ایسا مستحق زکوٰۃ فرد ہے تو ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ دے دیں، ضروری نہیں کہ اجنبی ہی مستحق زکوٰۃ کو بہن دیں، بھائیوں میں سے اگر کوئی ان کے اندر بھی اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے، اسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال صدقہ کرنا ہوگا اور ٹوٹل ہی صدقہ کرنا ہوگا، اور نہ صرف صدقہ کرنا ہوگا بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی کہ سود بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا یہ آپ نے کہا کہ اس میں ثواب کی نیت بھی نہ ہو، اب ایک بندے نے سود کا پیسہ لیا، ڈر گیا، اللہ کا خوف مل گیا، اب ثواب کی نیت نہیں کی تو استعمال بھی نہیں کر رہا، اب اس نے اس مال کو اپنے مال سے جدا کر دیا، کہاں بھی شریف فقیر کو ادھر ادھر خرچ کرنا ہے، اس کا یہ عمل
یہ کوئی محمود عمل ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو اپنے مال سے جدا کرنا، اپنے آپ سے دور کرنا، اور اپنے اس گناہ کا ازالہ کرنا، یہ بڑی چیز ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ثواب ملے، وہ ایک بات کی بات ہے۔ پہلے تو یہ کہ جو گناہ ہوا وہ تو ختم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تو معافی ہے۔ جی تو اب جب وہ یقیناً اس نیت کے ساتھ شرمندگی بھی ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں ندامت بھی ہے، اور اب کہ میں حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے جو شریعت نے کہا میں اس پر عمل کرتے ہوئے صدقہ کر رہا ہوں، اور ثواب کی نیت بھی میں صدقے میں نہیں کر رہا، تو اب یہ جو اس کی نیتیں ہیں کہ حکم الہی پر عمل کر رہا ہوں، حکم شریعت پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے عمل کر رہا ہوں، اس لیے بھی عمل کر رہا ہوں کہ میرا گناہ بھی جو ہے وہ مٹ جائے، تو یہ یقیناً ساری چیزیں اچھی ہیں، اور اس کی ان نیتوں پر اسے ثواب ملے۔ صدقے کا ثواب جدا چیز ہے، وہ تو نیت نہیں کرنی اسے، لیکن جو یہ نیتیں کرے گا کہ حکم شریعت پر عمل کرنا ہے، تو پھر یقیناً اس کے اوپر ضرور ثواب کا مستحق۔ اور یہ اچھا عمل بھی اس طور پر کہ ایک پیسہ اس کے پاس آ بھی گیا، لیکن اس نے اس کو اپنی ملکیت سے یوں خارج کر دیا، الگ کر دیا، صدقہ کر دیا کہ اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑی یہ بھی نیکی ہوتی ہے، گناہ سے بچنا۔ جس طرح نیکی کرنا یہ نیکی ہے، اس طرح گناہ کا موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین متین کے جو احکامات ہیں، رب کعبہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، اللہ نیکی کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔